تو یہ ایجنڈا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ ملک آگے چلے اور معیشت کو ہمیں مستحکم کرنا ہے. مائکرو جو ہمارے جو نمبرز ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، ان کو ہم نے آگومنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک مشکل سفر طے کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں تحمل، برداشت، محنت، اصرار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ایک لازمی جزو ہے. اس کے بغیر یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ جو اسٹاف لیول جو ارینجمنٹ ہے وہ طے ہوا. اب اس کے بعد بورڈ بیٹھے گا ان کا، جب آئی ایم ایف کا انشاءاللہ اپروو کرے گا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. اینڈ دس از دا ٹائم، ناؤ از دا ٹائم دیٹ وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ ایکٹ اسپیڈلی اینڈ ورک ٹائرلیسلی. تبھی یہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا اس ملک کی تاریخ میں، جس کے حوالے سے پر ترقی اور خوشحالی کا ایک سفر کا آغاز ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے جانا کہ میں آپ کو تحسین پیش کروں، اور آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں، پاکستان کو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے، اجتماعی کاوشوں سے، افرادی کاوشوں سے انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم، خوشحال اور قابل احترام ایک ملک بنے گا انشاءاللہ. آج کی میٹنگ کی جو غرض و غایت یہ ہے، اگر ہم نے پاکستان کو قرضوں سے جان چھڑانی ہے، آئی ایم ایف کا اس پروگرام کو آخری پروگرام ہم نے تصور کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے. اور عام آدمی دیکھیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگائیں گے. اٹس اے پریمیم فار دوز ہو ڈونٹ پے ٹیکس اینڈ اٹس اے پینلٹی فار دوز ہو آر آنیسٹ ٹیکس پیئرس. یہ جب تک کہ بات آپ کے دل اور دماغ میں، ہمارے دل اور دماغوں میں سرایت نہیں کرے گی، بات نہیں بنے گی. آپ اگر بالکل آسان کام لیں گے اور یہ ٹیکس لگا دو، جی اس نے تو ریٹرن اپنی فائل کرنی ہے بیکاز یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یہ کہاں جائے گا اور فلاں، تو اس طرح تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. کبھی وسائل اور جو ہمارے جو ریسورسز جو ہیں فائنینشیل، وہ جمع نہیں ہوں گے عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی پوری اسٹریٹجی بدلنی ہے، طریقہ کار بدلنا ہے. اور آج جو دنیا میں جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین جو ایف بی آر کے ہم پلہ باقی ممالک میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے. بالکل اس سے بھی آگے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر چیز بتا دیتی، ایک مجسمے کھڑے کر کے تقریریں کرا دیتے ہیں. اب کون سی چیز بچی ہے جس کے ذریعے جو کوئی چیز آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے؟ لہٰذا میری آپ سے یہ گزارش ہے. دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ تھا ورلڈ بینک کو ہم نے لکھا ہے، جی یہ ورلڈ بینک ہمیں دے رہا ہے، جی یہ ہمیں جائقہ دے رہا ہے. یعنی اس زندگی سے جان چھڑا لیں. میں چیئرمین ایف بی آر کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں، فائنانس سیکرٹری کی موجودگی میں، اپنے میرے کولیگز ان کی موجودگی میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ، اینڈ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ، واٹ ایور یو نیڈ ان دا پبلک انٹرسٹ، ان دا نیشنل انٹرسٹ، ٹو کلیکٹ دا لاسٹ پینی وچ از آر due right, I will spend any amount of money to get those gadgetries which are required for this purpose, because this is our national interest and it is our duty. اور آپ اربوں خربوں آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور چند 2-4 ارب 5 ارب کے لیے آپ جلے رہتے ہیں ورلڈ بینک کے پاس اور دوسروں کے پاس. یہ میں سمجھتا ہوں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی بالکل. میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دینا چاہتا جو کہ اماؤنٹ ٹو سیلف پروجیکشن، بٹ آپ کو کئیوں کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے تھے جہاں پر جی ہم اے ڈی پی چلے جاتے ہیں، جی وہاں سے پیسے مل جائیں گے. جی بھائی ملک کی اگر اپنی دال روٹی اس میں مل رہی ہے تو خرچ کر کے وہ دال روٹی کو ہم قوم کے حوالے کریں، وہ جو وسائل ہیں قوم کے حوالے کریں کہ جناب ہم جانا، ہم نے ورلڈ بینک. بھائی ورلڈ بینک اے ڈی پی ضرور جائیں جہاں پر واقعی ایک کمپیلنگ ریزن ہے، اور جہاں پر آپ کو 8-10 ارب روپے خود خرچ کر کے خربوں پہ لا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ذہن اور دماغ سے پوچھنا چاہیے کہ از دس دا رائٹ وے؟
Is this the course? میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پیراڈائم شفٹ کا وقت آ چکا ہے. مہربانی کر کے اپنی جو بیلٹس ان کو آپ ٹائٹن کریں اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور ایف بی آر میں جو اصلاح جو چینجز ہو رہی ہیں وہ بالکل، یہ میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میری کوئی ان پٹ نہیں کسی فرد کے لیے. آئی ایم گوئنگ بائی ان پٹ آف ایجنسیز اینڈ پیئر جو آپ کی جو انفو ہے اس کو بنیاد بنایا گیا، اور جو آپ نے ریکمینڈ کیا آئی وینٹ along. کوئی میری پرسنل لائکس اور ڈس لائکس نہیں. ایک ہی پرسنل لائک ہے، دیٹ از نیشنل انٹرسٹ، دیٹ وی شوڈ رائز ابو آور لائکس اینڈ ڈس لائک اینڈ دین سرو دا نیشنل انٹرسٹ. تو اس لیے یہ بات میں فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پھر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی کی نہ خلاف نہ کسی حق میں. جو نیشنل انٹرسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس میں اگر کوئی سیون کوئی آنیسٹ مسٹیک ہے تو مجھے بتائیں. وی آر پریپیئرڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ. لیکن سفارش سوال پیدا نہیں ہوتا. آؤٹ آف کوشچن. آئی ول کوئٹ بٹ آئی ول ناٹ کم انڈر اینی پریشر. دس یو مسٹ نو لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. ڈیجیٹائزیشن کا سفر اب شروع ہو چکا ہے. پرسوں ایک اور نیا ایک سرپرائز دیا چیئرمین ایف بی آر نے. چلے اگر بات تھی تو مجھے 3 مہینے پہلے بتا دیتے جی یہ پروگرام تھرو ورلڈ بینک یہ ہوا تھا. ایون اف اٹ واز اے پارٹ آف دی انٹائر اسٹوری اور دی انٹائر ایکسرسائز مجھے بتا دیتے. ہم میکنزی کو لانے کے لیے پھر ہم تو سوچتے کہ لانا کہ نہیں لانا، اور پھر اسی کو ہم آرگومنٹ کرتے، اسی پروگرام کو ہم مزید اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ہم لے آتے. دس واز certainly something which I didn't expect. اور میں نے پرسوں میں نے چیئرمین ایف بی آر کو گزارش کی ہے کہ ابھی بھی کوئی چیزیں ہیں آپ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں. never mind, I will not take any punitive action. put them on the table. لے آئیں، بالکل جو ہو گیا اس کو لے آئیں، اس کو ہم لے کے چلیں. اور اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ کو شاباش دوں گا، چلیں دیر آئے درست آئے. لیکن اگر آپ نے ابھی بھی چھپن چھپا کیا، چیزوں کو آپ نے چھپایا، آئی ول ناٹ ٹالریٹ دیٹ. تو اس لیے میری آپ سے بستہ عرض ہے کہ آپ ان کو لے آئیں. انشاءاللہ ہم بالکل اس کو لے کے چلیں گے. جو ہو گیا ہم آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ وقت نہ ضائع کریں اور آگے چلیں ہم انشاءاللہ. آپ نے جو اس دفعہ جو بجٹ جو سال ختم ہوا فائنینشیل ایئر، اس میں آپ نے پچھلے سال کے مقابلے میں 30% جو اضافہ کیا ریونیو میں، یہ قابل تحسین ہے. کوئی شک نہیں، میں اس کو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بٹ ود اے کیویٹ کہ آپ کو وہ ایونیوز جو کہ دھیلا ٹیکس نہیں دیتے ان کو آپ ٹیکس لگائیں. قوم کو بتائیں کہ جناب یہ وہ ایریاز ہیں جن کو اوپر کبھی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا. ان کو اب دیکھیں ایگریکلچر ٹیکس، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف. 1997 میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایگریکلچر ٹیکس پنجاب میں ہم نے لگایا تھا، پی ایم ایل این نے. لیکن اس میں بڑی اس کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا تھا. 12 ایکڑ کو تک کو ہم نے کسان کو ایگزمپٹ کر دیا تھا، پھر اس کے اوپر تھا. اور پھر تھا بھی بیکاز آف دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری کہ ایگریکلچر کے اوپر کسی نے ہاتھ لگایا ٹیکس. آج 27 سال گزر گئے جب پنجاب نے وہ ٹیکس لگایا 1997 میں، تو باقی صوبوں نے بعد میں کچھ عرصے بعد سندھ نے بھی لگایا. لیکن 27 سال گزر گئے اینڈ دیر از نو پروگریس. اور جی یہ شیڈیولڈ کلاس کو ٹیکس لگا دو، آئی فون کے اوپر لگا دو، یہ یوزر کے اوپر لگا دو، یہ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دو، وہاں سے مل جائے گا. از دس دا وے؟ ہم نے بالکل فیصلہ کیا آئی ایم ایف سے کا بالکل ہم لگائیں گے ٹیکس. اور الحمدللہ ہم نے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی، انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا، اپریشیٹ کیا. And again, Minister of Finance and Secretary of Finance were instrumental. Chima was instrumental. Arshad Gilani, coordination with the provinces. اور ہم نے یہ ان سے کروایا اور مکمل ہو گیا.